اس کا عنوان ہے جہاد اور فتنے میں فرق. ساڈے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلیاں کتاباں آپ دا وصف شریف لکھیا سی تے اے ساڈیاں کتاباں سیرت دیاں انہاں دے اندر وصف شریف لکھیا ہے نبی الملحمہ. آپ کا ایک نام شریف ہے، ایک وصف شریف ہے، جنگی نبی. کیڑا نبی؟ جنگی نبی. جن نبی آئے انہاں وچوں او نبی جنہ دے اللہ پاک نے جہاد فرض کیتا، کافراں نال قتال فرض کیتا، انہاں نوں آکھیا جاندا اولو العزم. قرآن پاک وچ اولو العزم من الرسل، اولو العزم عزم پختہ ارادے کو کہتے ہیں. پختہ ارادے والے رسول کادا پختہ ارادہ؟ کافران دی حکومت مکا کے اسلام دی قائم کرنی ہے. یہ انہاں دا پکا ارادہ ہوتا ہے. جنہاں نو اے ارادہ دے کے دتا بھیجا گیا ہے انہاں نو آکھیا جاندا اولو العزم پیغمبر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. جدوں جہاد کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، انبیاء صرف تبلیغ واسطے ہوں سن. جس جہاد کی ضرورت محسوس ہوتی اس وقت اولو العزم ہوندے سن. جس وقت اسلام دی مسلمانوں دی حکومت قائم ہوتی لیکن حکومت چلان والے غافل بن جاندے سن. اس لیے نبی آتے سن انہوں دی تبلیغ کرنے انہوں دسن بھی جاگو کہڑے کام کرتے پے. جس وقت کافران دی حکومت ہوتی سی پھر اللہ نے اولو العزم پیغمبران نو بھیجیا جا کے انہاں دی مکاؤ جہاد نال اپنی قائم کرو. پھر تبلیغ والے نہیں بھیجے، پھر جنگ والے بھیجے. سمجھتے پاؤ؟ اور ایک جڑا شیطانی تصور سکولی ہے کہ جہاد دفاعی ہوتا ہے ابتدائی نہیں ہوتا، کفر ہے. اللہ پاک قرآن پاک سورت عادیات 30واں سپارہ اللہ پاک فرماندا والعادیات ضبحا. اگے کیویں آپ والعادیات ضبحا اللہ فرماندا ہے انہاں گھوڑیاں دی قسم جڑے نسن تے ڈھڈ چوں ایک مخصوص آواز نکلدی ہے گھوڑیاں دی. گھوڑا جس سے پورے زور شور نال بجدا ہے نا اس لو دے پیٹ چوں ایک آواز نکلدی
اللہ فرماندا ہے جس لے گھوڑا ڈھڈ چو آواز کڈ کے نکلدے نے مجاہداں دے گھوڑے مینوں انہاں گھوڑیاں دی قسم سبحان اللہ واہ اللہ دے کلام کو صدقے سبحان اللہ والعادیات ضبحا والموریات قدحا تے پتھریلی زمین دے اوتے جدو اپنے کھر رکھ دیں تیزی دے نال اس لیے ٹکرا کے انہوں دے کھراں دے وچوں چنگاریاں اگ دیاں نکلدیاں مینوں انہاں گھوڑیاں دی قسم اگویں والمغیرات صبح صبح سرگی والے دشمناں دے علاقے تے جا حملہ کردا توجہ یہ اللہ دا قرآن ہے مغیرات صبح صبح جا کے دشمناں دے علاقے تے حملہ کر دینا تے جے جہاد ہوئے صرف اپنے ملک چ بہ کے دفاع تے اپنے سروں ٹالن دا نام تے پھر گھوڑے دشمناں دے سویرے تڑکے سرگی والے جا کے حملہ کرن تے اللہ انہاں گھوڑیاں دی قسم پہ کھاندا ہے مڑ او گھوڑے کیڑے نے انہاں گھوڑے دے پتراں تو پوچھو ذرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ عظمت و شان مصطفیٰ عظمت قرآن پاک فالمغیرات صبح سمجھنے پاؤ اغارہ یغیر و اغارہ غارت غارت کری لٹ مار جا کرنا جا حملہ کرنا اللہ فرماندا ہے سرگی والے صبح صبح یعنی راتی مجاہداں دے گھوڑے بھجدے رہے نستے رہے جویں جویں راہ وچ انہاں دے رنگ بدلتے رہے جو رنگ انہاں تے چڑھتے رہے اللہ انہاں سارے دی قسماں کھا کے آخری قسم کیڑی کھاندا ہے آندا جس لے جا دشمن دے بیڑے وڑدن مینوں انہاں شیراں دے گھوڑیاں دی قسم ہے سبحان اللہ جی واسے جی اللہ سبحان اللہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی اللہ اکبر تو میرے دوستو اولو العزم پیغمبر کنہوں آخر عزم علی الجہاد علی القتال علی قیام الحکومت الاسلامیہ جنہ دا عزم ہوندا ارادہ ہوندا پکا لڑنے اسا کافروں دی حکومت ختم کرنی اور اسلام دی حکومت قائم کرنی انج دے پختہ ارادے والے رسولاں نو آکھیا جاندا ہے اولو العزم من الرسل او سمجھ آئی کوئی نہ تے ساڈے نبی اولو العزم رسولاں دے سردار نے حضور نے فرمایا ہے سیاحت امتی الجہاد فرمایا میری امت دی سیر سیاحت جان دو اج کل تو سیر سیاح بہت نے نا کالام نو جا رہے ہیں ناران کغان جا رہے ہیں سیا بڑوا چڑھیا پھرتا پہاڑاں دی کیٹو چڑھ رہا فلان یہ حرام ہے سیر یہ سڈیا کتاباں پورے باب لکھے حضور نے فرمایا میری امت دی سیر و سیاحت جہاد اللہ اکبر نہ حضور خود اوارے سن نہ اواری امت انہوں نے گوارا ہے میری گل نہیں سمجھ رہے میں کی لفظ بولیا تا تے فرمایا
سیر و سیاحت میری امت دی ہوئی ہے، جہاد کرنا ہی ہے سیر ہے۔ تو نبی الملحمہ توجہ ذرا، آپ علیہ السلام جہاد کرنا ہے، جہاد کیتا، جہاد بھی اتنا شوق ذوق اپنے واسطے رکھتے سن کہ آپ اللہ دی بارگاہ یا اللہ میری تمنا ہے میں تیرے رستے وچ قتل ہوا پھر زندہ ہوا، پھر قتل ہوا پھر زندہ ہوا، پھر قتل ہوا پھر زندہ ہوا۔ توجہ نہیں فرمائی نہیں، اتنا شوق رکھتے سن، امت نو اتنی ترغیب دیتی۔ جہاد کے بارے اتنی حوصلہ افزائی فرمائی، اللہ نے آپ کا نام مبارک رکھیا نبی الملحمہ، جنگی نبی۔ حضور دے نام جنہ کتابیں لکھے نے انہیں نام درج، لیکن آپ رحمت للعالمین نام سارے نو یاد ہے، نبی الملحمہ مولوی نو پتہ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، کیوں؟ سنو، کفر تے فرعوناں دیاں شیطاناں دیاں ظالماں دیاں حکومتاں ختم کرنی، انہاں تو کھونا، کھو کے اسلام انصاف دی حکومت قائم کرنی، یہ اللہ دے آزاد بندیاں دا کام ہوتا، اینو آزادی کہندے ہیں۔ اور اسی غلامی وچ پکے تا کر کے آزادی دیاں گلاں ہی سانو پسند نہیں ہوندی۔ میرے دوستو توجہ، جہاد فرق کر جا رہے ہیں، فرق بل جہاد تے فتنیاں دا کی فرق ہے؟ جہاد ہوندا ہے مسلماناں دی جنگ کافراں نال، سبحان اللہ، کی مسلماناں دی جنگ کافراں نال، کافراں دی مسلماناں نال جڑی جنگ ہوندی ہے، اس جنگ یہ مسلمانوں دی جنگ نو جہاد آخیا جاتا ہے۔ اگر مسلمانوں دی آپس ہو جاوے انہوں فتنہ آخیا جاتا ہے، جہاد نہیں آخیا جاتا۔ سمجھ لگی نہیں؟ موٹا لفظ اس کی پھر وضاحت کروں گا۔ جہاد کنو کہندے نے؟ یعنی جہاد بالقتال، جہاد بالسیف جنہوں قتال آخیا جاتا ہے، یہ قتال اور جہاد اس وقت ہوتا ہے جس نے مسلمان کافراں نال لڑن، انہوں پھر قتال بھی آخیا، انہوں جہاد آخیا جاتا ہے۔ قرآن پاک نے، اللہ اکبر، قرآن مجید نے جنہ جہاد کا حکم فرمایا ہے صرف کافراں دے نال، وہ حکم آیا ہے مسلمانوں دے آپس وچ لڑن دا، پورے قرآن وچ کسی جگہ تے جہاد دا نہیں ہے۔ سمجھتے پاؤ سنگیو؟ فتنہ دوسرا کی فتنہ، فتنہ کی فتنہ عربی لفظ یہ ترے معنیاں وچ استعمال ہوتا ہے عربی۔ فتنے کا ایک معنی ہوتا ہے عذاب، کی مرنا ہے، کی گل کی کہہ رہا ہے؟ فتنے کا ایک معنی ہوتا ہے عذاب، جی میں فتنہ قبر یعنی عذاب قبر۔
دوسرا معنی ہوتا ہے فتنے دا امتحان آزمائش. ان ہے الا فتنہ تو قرآن پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تشریف لے گئے اللہ پاک کو تور آپ دے نال جنہ آخیا اللہ نو وخا سن اللہ نے عذاب بھیجا اور سارے غرق ہو گئے. اتے انہیں فرمایا عرض کی اللہ نے الا فتنہ تو یہ سب تیری آزمائشیں. اللہ قرآن پاک کے اولاد دے بیوی دے بارے فرماؤں انما اولادکم انما ازواجکم واولادکم فتنہ. تواڈے بیوی بچے مال تواڈے واسطے فتنہ. اتنے فتنہ با مانا ازمائش. ایک فتنے دا مانا ہوتا ہے رولا اشتباہ کہ ایسا مسئلہ گول مول بن جائے کہ وہ وضاحت یقین نہ ہو سکے بھی کیڑے پاسا صحیح ہے کیڑا غلط ہے سمجھ نہیں لگتی. فتنے دا تیسرا معنی کی ہے اشتباہ. ہوں اشتباہ اسی پنجابی کھولی تو مانا بنے گا رولا جی گول مول گل ہو گئی یار نکھےڑا نہیں پیا ہوں کیڑا پاسا صحیح ہے. اگر ہوندا بھی ہے صرف گمان دی حد تک ہوندا ہے یقین دی حد تک نہیں ہوندا. وہ بھی گمان بعد نو لگدا ہے بعد نو نہیں لگدا. اس حد تک جڑا رولے چ گل ہوے نا اس نو فتنہ فرمایا جاندا فتنہ آکھیا جاندا ہے. فتنہ ایک جدو مسلمانوں دیاں آپس دیاں لڑائیاں ہون نا تو او دا معنی ہوتا ہے فتنہ. ہوں توجہ فقہ حدیث فقہ عقیدے دیاں کتاباں تاریخ دیاں کتاباں مسلمانوں دیاں لڑائیاں نو فتنہ آخیا گیا ہے. جہاد نہیں آخیا گیا. جہاد انہوں ہی آخیا گیا جیسے کافراں دے نال مسلمانوں دی جنگ ہوتی ہے اس جنگ نو جہاد آخیا جاتا ہے. مسلمانوں دیاں آپس دیاں رولے ہوندے نے واضح فیصلہ یقینی نہیں کر سکتے کیڑا غلط ہے کیڑا صحیح ہے. تا کر کے بڑے بڑے صحابہ کرام تے بڑے بڑے اہل بیت نو فتنیاں وچ بعض اوقات بعض نو علیحدہ ہونا پیا ہے. انہیں آخیا بھائی نہ ادھر رلنے نہ ادھر رلنے. مزید وضاحت ہنے پیش کرنا جناب. توجہ ہے اللہ اکبر. اسلام دی تاریخ پہلا فتنہ آپ علیہ السلام نے فتنہ دی خبر دی. حدیث دیا کتاباں کتاب الفتن فتنہ دا باب. وہ فتنہ دا باب جتھے ہے اوتھے یہو جیاں گلاں اے جھگڑے آپس دے انہاں نو ذکر اس لے کردے نے. تاریخ والے بھی کتاب الفتن نے علیحدہ رکھیا ہے. ہاں جی کتاب الجہاد علیحدہ ہے. کتاب الجہاد والسیر بخاری تو شروع ہو وہ ابن ماجہ تک چلے جاؤ یہ الگ الگ باب ہیں. فتن کا باب الگ ہے فتنے الگ چیز ہے. پہلا فتنہ مسلمانہ جنہیں مسلمانہ دی کمر توڑی ہے انہوں حضرت عثمان غنی دے قتل والا فتنہ کہندے ہیں. اللہ اکبر. یہ مسئلہ ایک بہت بڑا رولا بن گیا. ایسا عجیب سا گول مول مسئلہ بن گیا. اگرچہ صحابہ کرام نو یہ پک سی کہ حضرت عثمان والے پاسے حق ہے. احادیث مبارکہ سب کچھ سن
لیکن پھر بھی بعد کے منہ شریف چوں کوئی نہ کوئی شکوے شکایت کی گل نکل گئی. جسے وہ جہلاں دے ہاتھ آئی وہ ایک فساد بن گیا. اما عائشہ پاک کے منہ شریف چوں کو گلاں نکلیاں. بعد انہوں نے پوچھا وہ بیٹھیاں سن تو انہوں نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا سی عثمان اللہ تینوں ایک قمیص پواوے گا منافق اتارنا چاہن گے تو اتاری نہ. اما عائشہ جس نے حدیث بیان کر چکی ہیں کسے آخیا اما جی یہ حدیث تے عثمان پاک دی شہادت تو پہلو سناؤ والی سی. انہاں فرمایا اللہ دی قسم میں بھول گئی. وہ بننا جو فتنہ سی مولا علی سرکار دے منہ شریف چوں ہور کسے دے منہ شریف چوں کوئی نہ کوئی گل شکوے شکایت سے نکل گئی. وہ بن گیا رولا پہلا فتنہ. انہوں جہاد کسے نہیں آخر. میں گل کرن چاہنا ہوں تساں ذرا غور نال سمجھنا. سونے نبی فتنیاں دی خبر دتی ہے خوش نہیں ہوئے پریشان ہوئے. خوش کیسے ہوئے جس لئے کملی والے امت دے جہاد دی خبر دتی. میں راتی موضوع لایا لاہور فتوحات سیدنا امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. جس دے اندر میں بیان کیتا ہے جڑے اس علاقے دے لوگ کلمہ پڑھتے پے نا ذہن چ رکھنا یہ کسی سید کے جہاد کا نتیجہ نہیں کہ حضرت معاویہ کے جہاد کا نتیجہ. تو فرانس مغرب اتوں بنو امیہ کھلوتے نے حضرت معاویہ دے دور خلافت لاہور ملتان کابل لاہور حضرت محلب بن نبی سفرا بہت بڑے مجاہد تابعی حضرت معاویہ دے بھیجے جہاد فرمایا اس لاہور فتح فرمایا. میں راتی آخیا لاہور والے نمک حرام نہ بنو جڑا اتنے کلمہ رسول نے پہ پڑھی ہے جو پہ ہوتا ہے یہ احسان حضرت معاویہ ہے. کتنے کھڑا ہے چائنا دی سرحد کتنے کھڑا ہے لاہور. اللہ اکبر. ہوں میں سنو یہ سب نو یاد ہے حسین مجھ سے میں حسین سے من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہو. کوئی شک نہیں ان فضیلتوں میں کوئی شک نہیں. ٹھر ٹھر کے ایسا سننے بیان کرنے لیکن سانو وٹ کتنے آتا ہے
کہ جو فضیلت شانہ حضرت معاویہ دیاں پاک محمد کریم دے منہ شریف جو نکلی ہیں انہاں تے مٹی کیوں پائی گئی ہوئے؟ ہن ذرا سنیا جی اس جڑی روایت ہن سنان لگا سناواں بخاری مسلم وچوں ایک تھان تے نہیں 20 تھاواں تے بخاری چاہیے کسے بڑے میں نظر نہیں آئی ساڈے تو پاک رب نے جویں یہودیت دا جو گند پھیلیا سی ساڈے دین دے اوپر جویں اس گند ہٹاون دی اللہ نے کم لیا دی توفیق دتی ایویں حضرت معاویہ پاک دے اوپر جو شان فضائل ہوتے اب مٹی پائی سی مولویاں پیراں اللہ نے سانو وہ بھی مٹی ہٹاون دا موقع دیتا ہن ساڈی گل ہوندی ہے تے جویں او نہیں جا جان دیو جا جا جان دیو جا کی ہوندا او چوہا ایک کنڈیاں والا اونوں تھوڑا جہا چھیڑو نا تو خودو جا بن جاندا اصا مڑ گل کریے نا سب مولوی پیر خود آگوں بڑی جاتی وہ کام ہوتا ہے منہ ساتھ لیا ہوں کنڈے ماری جا وٹے وہ کام ہوتا ہے بھی صرف منہ بچا یہ کنجر جڑے سارے مخالف نے نہ مڑ منہ بچا انہوں پتا ہے بھی جو بجنی ہوں بوتھے سے بجنی ہوں ذرا غور کر بخاری مسلم جہاد کے فتنے کا فرق سمجھ آ جائے گا ام حرام بنت ملحان بی بی پاک جنہوں دے گھر شریف دے اندر اللہ دے محبوب عام جا کے دوپہر کرتے ہوں سن قیلولہ استراحت دوپہر کا سکون آرام بی بی پاک فرماندی ہیں حضرت انس بن مالک راوی فرماندے نے حضور ستے نے دوپہر دا وقت بی بی پاک فرماندی ہیں آپ اٹھے تے ہس دے اٹھے وہو یضحک حضور ہس رہے میں کیا حضور ہس دے کیوں فرمایا میں اللہ نے میرے سامنے میری امت میں کچھ مجاہد غازی کچھ مجاہد غازی سمندر دے دریا تے سمندر تے پانی دے سب جہاز سمندر دے بیڑیاں تے نظر آئیں اللہ نے مینوں وکھائیں انج بیٹھے جویں بادشاہ تخت تے بیٹھے ہوندے بول گلے انج بیٹھے جویں با ملوک کل ملوک علل اسرہ جیسے بادشاہ تخت تے کرسیاں بادشاہ بیٹھے ہوں تخت دے اوپر انج بیٹھے نظر آئے توجہ ذرا بی بی پاک عرض کر دیا یا رسول اللہ دعا فرماؤ اللہ مینوں انہاں وچوں بناوے حضور نے فرمایا تو انہاں وچوں اندازہ لگا مصطفیٰ کریم دے مبارک تیور خوشی دا انداز میلا بی بی پاک نے یہ اندازہ لگا لیا ہے تو بڑے عظیم لوگ نے جنہوں ایک کے کملی والا اتنا خوش ہوتا ہے فوراً کر دیے سونے دعا فرما اللہ میں نے انہوں بڑا ہوئے حضور نے فرمایا تو انہوں
یہ بیان فرما کے حضور پھر سو گئے، سر مبارک رکھیا، پھر جھٹ کے بعد اٹھے، وہی کیفیت، وہ یضحک، ہنس رہے ہیں۔ میں پوچھا حضور ہن کیوں ہنسے جے؟ فرمایا ہن مینوں او غازی مجاہد وکھائے گئے جڑے روم دے بادشاہ دے قیصر دے شہر تے حملہ کر کے یہ بھی انہوں بادشاہ کو وکھائے گئے۔ بی بی عرض کر دیے یا رسول اللہ دعا فرماو اللہ مینوں انہاں وچ بناوے۔ حضور فرماندے نے تو پہلیاں وچوں ہی اے بی بی پاک حضرت عبادہ بن صامت، عبادہ عین دل بادہ ہے، عبادہ بن صامت قاد الفساد تے عبادہ بن صامت صحابی دی گھر والی سی۔ توجہ فرما، ہن دو جنگاں آپ نے اپنے دور بعد دیاں ویکھیاں، انہاں دا منظر تکیا وحی دے نال، اپنے دل شریف والی نظر شریف دے نال تک کے خوش ہوئے، مسکراندے نے۔ ہن آپ پوچھنے ہیں وہ مبارک کون سن؟ تاریخ اسلام کی اس گل تے متفق ہے، اسلام دی تاریخ اس گل دے متفق ہے، شرع لکھن والے حدیث دے شارحین اس گل دے متفق نے۔ ایک پہلا بیڑا سمندر دے اندر جہاد کرن واسطے حضرت معاویہ نے تیار کیتا ہے۔ جنتی جنتی حضرت صدیق اکبر نے بیڑا نہیں بنایا، جہاز نہیں تیار فرمایا، عمر نے نہیں فرمایا، حالانکہ بڑے دلیر سن۔ آپ نے فرمایا میں حضور کی امت نو اوکھے کام میں نہیں پاؤں گا، سمندر یا میری ہلاکت۔ حضرت عثمان غنی کا دور آیا، 6 مہینے لگ گئے، انہوں بھی خیال نہیں آیا۔ ملک شام کی حکومت ہمیشہ حضرت ابو سفیان کی آل کھل رہی ہے، حضرت معاویہ پاک کی ہمیشہ ٹسل رہی سی۔ شام تو دریا لگی ہے، قسطنطنیہ روم کا علاقہ ہوتا ہے۔ توجہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مزار ضرورت محسوس کی، حضرت عثمان نے مشورہ دیتا بیڑا میرے تے چھڑ دیو، جانا میرے تے چھڑ دیو، لڑنا میرے تے چھڑ دیو، میں جانا کی اجازت دے۔ جی اشرا جی بول مرے کدھر ویکھن والے آؤ جی بول۔ بیڑا تیار فرمایا،
بیڑا تیار فرمایا. ہوں جی گل کرنے والی ہے سچی دسیا جی جھوٹ نہ بولیا جی. یہ حدیث میرے تو سوا کبھی سنی تو کسی ممبر تو کیوں یہاں کنجر کا یہ عقیدہ ہونا رسول اللہ تو غلطی ہوئی. ہاں گل کرنی تو نہیں سی یہ مطلب رسول جو کرنا چاہیے سی وہ نہیں کیتا. ساڈا ذہن انجیا ساڈا ذہن انج نہیں. یہ بڑا ہی کافر تے منافق ہوندا بڑوا جڑا اللہ رسول دی گل نو آکھے انج نہیں تے انج ہونی چاہیے وہ کافر ہے وہ مسلمان نہیں. تو خود سیاح ہے. مینو ایک بندہ پوچھتا ہے وہ جی فجر دے فرض دو کیوں؟ میں کیا جی تے کی بولنا تو صرف میں لگا چل ہوں تے صرف خدا تے جا کھلو کہ خدا وا نبی بھیجے کا واسطے نہیں ہدایت تے تو دینا تے تیرے کول سیدھی نہیں سی لب ضرور نبیاں دے رولے بناونے سن. میں کیا ہوں اتا ایک ہور بھی چلا جائے گا تینوں شیطان آخر لعنت جا کے دوزخ کھلارے گا. تو یہ آخر رب نو آکھے گا سانو بنا جائے کا تو کلا ہی موجہ لینا سانو گاج نہیں بنایا. تا کر کے نبی سرور نے فرمایا شیطان آئے گا بندے نو آکھے گا ایس چیز نو کنے بنایا نو کنے بنایا نو کنے بنایا. تو آکھے گا خدا خدا انہیں پھر آکھنا خدا نو کنے بنایا. بھراوا رب دے اگے بولنا میں ایک موٹی جی گل کردا ہونا سچی دسیا جی ٹکے تے انگریزی افسر نہیں انگریزی افسر ٹکے ٹکے دے افسر ٹکے دے بھی میں کہہ رہا ہو سکتا انگریزاں دی نظر ٹکے دے بھی نہ ہو کہ نہیں. تواڈے سامنے عمران خان جنہیں بھی افسر نے اتنے جنہیں صدر وغیرہ جنی انہوں کی قدر ہوتی ہے تمہیں پتا ہی کنوں پھڑ کے اگلے چلو وہ آدھا سر ٹھیک ہے ایویں ہوتا نا. تو پھر یہ مطلب ٹگے جنہ میں کہہ گیا گلتی نال ہی کہہ گیا. یہ جڑے ٹگے جنہ بچارے نہیں انہاں دے اگے یہ آرڈر کرن تے اگوں کہہ سکدا ملازم سر کیوں بولو یار بولو تو صحیح سچی دسی کہہ سکتا کیوں یہ کیوں آکھے گا تو کی کرن گے گیٹ آؤٹ نکل جائے ٹگے دے افسر اگے نہیں بول سکتا تو رب کو بولے. اور لعنت کنوں کہندے نے توجہ ہے گل سمجھنا سنگیا. بیڑا پہلا سیدنا معاویہ بنایا اس بیڑے تے بیٹھ معاویہ پاک نال گئے. او بی بی پاک جن نے عرض کی سی سونے میں بھی انہوں ہوں اپنے میاں دے نال او بھی گئے. توجہ میاں دے نال او بھی گئے. وہ سمجھ نہیں آئی میاں دے نال او بھی گئے. پولیس والے دے نال کسے دی دھی دا رہنا ہو بیوی دا میاں نال رہنا ہو. جواب سمجھ آیا ہے؟ لانتی قوم میں نا مراد بےمان جھٹ یہودیت کے کفر بغیرتی دا ثبوت اسلام چ کڈن لگ پئی.
کسے دی دھی کسے نہ ملازم بنے ہور گل اے میاں نال گئی ہے توجہ جہاد ہویا قبرص فتح ہویا حضرت معاویہ دی پہلی فتح قبرص فتح کر کے واپس آئے بیڑا کھلاریا بی بی پاک سوار ہون لگے خچر سے خچر بدکیا ٹپیا بی بی پاک اور ڈگے سر شریف گاٹا مڑکا ٹوٹ گیا بی بی پاک شہید ہوئیاں وہ جڑا حضور نے فرمایا سی تو نہ وچوں ہی تے پھر فرمایا سی تو دوسریاں وچوں نہیں پہلیاں وچوں ہی محمد کریم کا معجزہ ثابت ہو گیا گل تے توجہ ہوئے اوے مسلمان گل کرن لگا تقابل توجہ ہے سونے نبی نے کربلا شریف دا منظر بھی دیکھے جبریل امین آن کے دسے حضور تہاڈا بیٹا تف جگہ دا نام تف جگہ دے شہید ہوے گا امت تیری یہ قتل کرے گی حضور نے پوچھا جب قتل کریں گے اس نے مومن ہون گے فرمایا ہاں مومن ہون گے توجہ سونے نبی روئے نے خبر سن کے روئے خوش نہیں ہو سمجھ نہیں آئی پاک حسین کی شہادت کربلا دا منظر دیکھے دیکھ کے نبی خوش نہیں ہوئے روئے کئی گل پچھوں توجہ امت جہنم جاوے گی پتر میرا شہید ہوئے گا اسلام میرا بدنام ہوئے گا میری قوم امت بدنام ہوئے گی نقصان ہے حضور روئے نہیں ہنسے نہیں وہ توجہ فرما کہ حضرت معاویہ کیا تینوں پتہ نہیں جنگ اندر ہمیشہ مرتے ہوتے ہیں قتل بھی ہوتے ہیں پھر بھی حضور خوش ہوتے ہیں نبی دسیا ہے میں محمد کافر نال لڑائی ہوئے وہ جہاد توجہ نہیں فرمائی ایسی فتنہ اشتباہ سے تا کر کے امام حسین کوفے وال جان تو امام حسن نے بھی روکیا بھراوا نہ جان میرے پیو نال انج ہوئی میرے نال انج ہوئی فلا اعرفنك ان تخرجك سفهاء الكوفه کوفے دے پتر کوفے دے پاگل تینو گھروں نہ کھانا خیال کری عبداللہ ابن عباس نے روکیا توجہ کنے ہیں وہابیاں شیعہ سنیاں وہابیاں سب کی تاریخ کا اتفاقی مسئلہ ہے 10 بندے روکن والے سن اہل بیت والے روکن والے سن ایویں جہاد تو روکیدا نہیں ہائے 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 او مرے ستیا بول گلے جہاد تو روکنا ایویں جویں نماز تو روکے
نماز سے روک سکتا ہے کوئی؟ بولتا نہیں. اتنے سارے روکن والے سن مستاں کر کے اتنے حضور روئے نے وہ منظر ویخ کے خوش ہوئے. کملی والے دسیا ہے جتھے آپس مسلمان لڑن گے میں رواں گا، جتھے میرے مسلمان کافر نہ لڑن گے میں محمد خوش ہوواں گا. ہوں جی گل کرنا رہی ہے اور دسو حضور نو اوتھے دکھ ہویا کربلا دے منظر تے حضرت معاویہ دا جہاد کا منظر دیکھ کے پاک محمد خوش ہوئے نے. ہن میں پوچھنا وجہ کی ہے؟ او جیڑا کام نبی دے غم تے دکھ دا سبب ہے اونوں ہر سال امت یاد رکھدی جہدے وچ کملی والے دی اکھاں ٹھریاں. اچھی بول ڈھیلا مرے اچھی بول ستا پیا. جتھے کملی والا خوش ہویا ہے وہ صرف چشتی سناوے گا. جے کسے سنیا تو گل کرو. ایڈا ظلم امت نال اور میں دسنا وجہ کی یہودی کتیاں ویکھیا ہے. سنو میں پہلا تاریخ کا پکا یقینی مسئلہ سنا کے پھر کے چلنا. توجہ میں گل کرن لگا حسن حسین پاک ہزاراں ہوں حضرت معاویہ نہیں پہنچ سکتے. حضرت معاویہ ہزاراں ہوں مولا علی نہیں پہنچ سکتے. مولا علی ہزاراں ہوں عثمان غنی نہیں پہنچ سکتے. عثمان غنی ہزاراں ہوں عمر پاک نہیں پہنچ سکتے. عمر پاک ہزاراں ہوں صدیق اکبر نہیں پہنچ سکتے. صدیق اکبر ہزاراں ہوں کسی نبی نہیں پہنچ سکتے. ہزاراں نبی اور محمد کریم نہیں پہنچ سکتے. یہ ساڈا عقیدہ ہے. شان اپنی تھان گل شان اپنی تھان سے شان علی پاک دی ہزاراں معاویہ پاک ہون تے حضرت علی پاک نو یہ ساڈا عقیدہ ہے. ساڈے دل وچ ایمان ہے. آئیے سمجھ کے نہیں لیکن گل سمجھ ایک ہوندی ہے جزوی فضیلت جزوی ایک ہوندی کلی فضیلت. کلی فضیلت مولا علی لیکن مالک چاہے کسی چھوٹے بندے سے بڑا کام لے لے. ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ بولو تو صحیح. جی میں آ بیچارہ بڈھی بلائیں لیکن کم مالک لے رہے ہیں تو بار بار کیوں ہو جانا. اچھا توجہ ہے کہ نہیں؟ لو تاریخ دا عجیب مسئلہ سن. مولا علی سرکار دا 4 سال حکومت کا دور ہے. کنار ایک فتح نہیں ہوئی, ایک مرلہ نہیں فتح ہوا. آپس فتنیاں میں وقت گزر گیا. کچھ علاقہ کافراں واپس لے لیا. جس لئے صلح ہوئی سی نا سفین اس لئے اس گل سے ہوئی سی کہ کسے بندے اٹھ کے آخیا صحابی نے انہیں آخیا خدا دے بندے ہو کہ آپس لڑی مری جاندے ہو کیا اپنے بیوی بچے زنانیاں حرم عزتاں پاکاں نو کافراں دے ہاتھ دینا گے جدو دونوں منے مر جاسو تو ہر شاید مڑ کافراں دے ہاتھ آ جانی ملک بھی جاندے رہن گے عزتاں بھی جاندیاں رہن گیاں کرو کی جے پھر دونوں کھلو مولا علی دے دور خلافت جہاد رک گیا مرلہ فتح نہیں ہویا تاریخ دا
مہینے دے 6 مہینے مرلہ فتح نہیں ہویا. امام حسن کی حضرت معاویہ نال صلح ہو گئی. صلح کیوں ہی ہوئی؟ حضرت معاویہ پھر چک لیا. جنگا کرتے کرتے لاہور فتح کر لیا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. شیر کی للکار ہے، شیر کی للکار ہے. کشتی جی توجہ ہے سنو. اللہ اکبر. رات میں یہ حوالہ اس کتاب جو پیش کیتا ہے الرد على الرافضة القضاب المشتهر على رقاب ابن المطهر امام مجد فیروز آبادی جنہ دی قاموس القاموس المحیط لغت عرب دی عربی زبان دی دنیا دی سب تو ساری دنیا دی بڑی کتاب ہے. معتبر ترین او امام فیروز آبادی دی یہ کتاب ہے. اس نے لکھیا کہ ایک مرلہ بھی فتح نہیں ہو سکیا کیونکہ آپس حالات ہی ایسے بن گئے. اللہ پاک نے وہ جڑا کام مولا علی تو لینا سی وہ لے لیا, امام حسن تو لینا سی لے لیا, لیکن فتوحات کفار نال جنگاں انہاں نو اپنے دور خلافت وچ نہیں مل سکیاں, حضرت معاویہ پاک نو ملیاں. توجہ نہیں فرمائی, لیکن ہوں اتنے گل کرن لگا کہ ساری دنیا بھی حضرت معاویہ فتح کر لیں نا, تے شان فضیلت پھر بھی پاک علی دی اتے رہنی سی. کملے ہو تمہیں پچھلیاں گلوں کا پتا کون ہے؟ ہاں جی, جڑے بندے کہتے نا امام حسین نے کربلا میں سر سجدے کٹایا تے شانہ مل گئی تے پاگلا بے وقوفا اونتری دیا. کربلا دے وچ شہید ہون نال امام دی شان نہیں, امام پہلو شان والا کوئی نہیں سی. اوترا مرے اے نہ ہوندا تاوی امام دی شان ہے, تاوی امام دی شان. فدواں دا کی ہے؟ فدو لوگ کہندے نے مولا علی دی شان فضیلت, مولا علی دا جمنا کعبے وچ آخدے بڑے فخر نال آخدے کہ جی علی دی شان جمنا کعبے وچ. وہ نہ مراد بے وقوفا اینا نہیں سوچیا. اللہ دا قرآن وچ اللہ پاک دا قرآن وچ اولئک ہم خیر البریہ فرمایا جڑے میرے سالے نیک لوگ نے نا یہ عرش فرش ساری مخلوق تو اعلیٰ تے افضل ہے, تے جس نے ساری مخلوق تو افضل ہے وہ جھلا عام ولی وہ کعبے تو اونچا ہوتا ہے. بزرگ لوگ فرماندے ولیاں دا کعبہ طواف کرتا ہے, کائنات کعبے دا طواف کرتی ہے. ولی توجہ ولی ہوتا ہے کعبہ ہوتا طواف کرتا ہے, ورنہ مراد بے وقوفا کعبہ ولیاں دا طواف کرتا ہے. تے چھوٹی شان ہوئی, علی نو شان ملتی ہے کعبے وچ جمن نال. وہ کم وقت پھر علی دے بندہ شان والا نہ ہویا, کعبہ اونچی شان والا ہویا. بے وقوفا علی کعبے وچ جم کے شان نہیں پائی, علی دی وجہ نال کعبے شان پائی. مراد بے وقوفا
دیوبندیاں بھی کتاباں وچ لکھیا اشرف علی تھانوی نے بوادر النوادر وچ لکھیا ہے کہ یہ پکی بات ہے کعبہ اللہ کے ولیوں کا طواف کرتا ہے وہ مولا علی دے در دے خادماں دا طواف کردا تے مولا علی نو جمن والی عزت لبنی بے وقوف لوگ نے وڈے لوکاں چھوٹی تھان تے توجہ کی کہہ رہے ہیں کوئی نسبت ملے نا چھوٹی تھان انہاں نال لگ کے وڈی ہوندی یہ تھاواں وڈیاں جڑیاں چمیندیاں یہ تھاواں وڈیاں نہیں سن بندے وڈے سن نکی تھان نال لگے نے نکی تھان بھی اونچی ہو گئی پاگل ہوئے گا جڑا آخر صفا مروہ پہاڑی جتھے بھاج بھاج پتھر چومتے اے صفا مروہ پہاڑی پہلے دن تو شان والی ہے اور نہیں انی دیا اے بی بی بھجی ہے انہیں بچن نہ شان توجہ ہے وقت جانا پیا گل پھیلانا نہیں گل کر رہا سا مولا علی کو کوئی فتح نہیں ہوئی پریشان اچھی علی دی لیکن جڑا کم حضرت معاویہ تو خدا نے لیا یہ تو اکھ پھیر کے رکھنا یہ بھی کسی تلے کافر منافق نہ کرنا توجہ نہیں فرمائی نہیں کیوں جڑے کام نو ویکھ کے کملی والا خوش ہوے امت کیوں سڑے ہائے 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 سمجھ نہیں لگی وا مرے کملی والا ہوں تھی آپ ہی اندازہ لایا جی میں گل کر رہا کہڑا اندروں سڑ رہا قسم خدا دی نظر مارنا جیڑا اندروں سڑے گا حضرت معاویہ دی گل دے رسول خوش ہویا ہے امتی سڑے گا سمجھ لے میں پکا منافق تے جیڑا سڑے آکھے ہائے واہ 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 سونے معاویہ اخیر نہیں کی تھی کیا مقام پایا میرا رسول تیرے تے ویکھ ویکھ کے خوش پیا بولو تو صحیح ہوں نال ہی تمہیں سمجھ آ گئی کہانی فتنیا دی تے جہاد دی توجہ فتنے آپس سے ہوتے ہیں پہلا فتنہ سیدنا عثمان غنی والا دوسرا فتنہ توجہ جمل والا تیسرا فتنہ صفین والا چوتھا فتنہ کربلا والا یہ جہاد نہیں پہلی دلیل بخاری سبحان اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کی شہادت کی خبر دیتی جس نے خبر دیتی عمار بن یاسر کہندے اللہم انی اعوذ بک اعوذ من الفتن فتنہ تو میں پناہ لینا حضور شہادت کی خبر دے رہے ہیں وہ کہندے نے میں فتنہ تو پناہ لینا یہ دا مطلب ہے عمار بن یاسر سمجھدے سن جس لے آپس وچ لڑاں گے تے پھر فتنہ ہی ہونا ہائے 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 کتاب الصلاۃ بخاری دے وچ حدیث دوسری توجہ
صحابی ہوئے محمد بن مسلمہ. کہڑے صحابی؟ وقت کوئی نہیں تعارف کرانا. بہت بڑا جلیل القدر صحابی. بس اینا دس دینا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا گستاخ رسول پہلا اسلام دی تاریخ جڑا پیدا ہویا ہے او دا نام ہے کعب بن اشرف. اے یہودی سی نے گستاخی کیتی. آپ علیہ السلام جیڑے 4-5 جیاں دا ٹولا بھیجیا سی انہاں دا وڈیرا جڑے بن کے گئے سن اس گستاخ نو قتل کرنے واسطے او محمد بن مسلمہ سن. حضرت حذیفہ حضور دے صحابی فرماؤندے محمد بن مسلمہ اینو فتنے نے نقصان نہیں دینا. پوچھا کیوں؟ فرمایا میں حضور تو سنیا سی محمد بن مسلمہ دے بارے لا تضرہ الفتن فتنے نو نقصان نہیں دین گے. کیویں نقصان نہ دتا؟ محمد بن مسلمہ جدو مولا علی سرکار صفین دے جبل دے حالات بنے محمد بن مسلمہ دونوں جماعتوں چھڈ کے پاسے ہو گئے. غیر جانبدار ہو گئے. غیر جانبدار ہو گئے. دونوں بنے ہٹ گئے. حضور نے فرمایا انہوں فتنے نقصان نہیں دیں گے. معلوم ہوا جبلی والے کی زبان نے مولا علی والا مسئلہ صفین والا جمال والا انہوں نبی فتنہ فرمایا. حضرت عبداللہ بن زبیر جان دو. تیسری دلیل کون؟ یزید کی فوج نے جنگ کی تھی مکے شریف. عبداللہ بن زبیر صاحب یزید کی فوج کی توجہ انہیں کوئی صحابی نہیں سی. کوئی صحابی عبداللہ بن زبیر صاحب نے لڑائی کی تھی جا مکے اگو صاحب حدیث کی کتاب ہے ابو داؤد شریف. کیڑی؟ صفحہ نمبر 1576 1500 لکھا ہوئے لکھا حدیث صحیح. حدثنا حسین بن علی اجلی اخبارنا وکیع عن الحسن بن صالح عن السدی ذی القربى قال حدثنا احمد بن صالح اخبرنا عنبسة انبانا يونس عن ابن شهاب قال اخبرنا يزيد بن هرمز ان نجد الحرورية حين حج في فتنة ابن الزبير. صحابی نال یزید دی فوج دی جنگ ہو رہی ہے. ابو داؤد حدیث کی کتاب لکھیا ابن زبیر کا فتنہ. فتنے میں ہوں سمجھ لگی جے جہاد کی ہویا تے فتنہ کی ہویا. آپس دیاں جو ہوئیاں انہاں نو کی آکھنا ہے؟ بڑی لانتیاں تباہی پھیری ہے جڑا جہاد 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 سب تو بڑا جہاد کہہ کہہ کے تباہی لائی. وہ دا نتیجہ ہے نکلیا کہ آج سنی بدل گئے, ملا بدل گئے, پیر بدل گئے, دربارہ پھٹ گئی, لانتا انج پئیاں وڈیرے دربارہ سنی نسل پچھو لانتی دشمن صحابہ بنی بغیرت بنی. مسلمانوں گل کر کے اجازت چاہنا بڑے دکھ نال غیرت نال گل کر رہا کر چھوڑا. اہل بیت کی غیرت کی گل ہے میرا بڑا سینہ کڑدا ہے. وہ میں وڈیاں وڈیاں کتاب مقاتل الطالبین کتاب ہے ابو الفرج اصفہانی کی 4ویں صدی دا بڑھوا ہے. اس میں پڑھیا کوئی ہور کیڑیاں کیڑیاں کتاباں نعوذ باللہ کربلا بیان کرنے والیاں انہیں چ لکھیا بی بی زینب پاک سنیا باہر ساڈے بندے شہید ہون لگے
قتل ہونے لگے. پہلے میں اپنے واسطے اپنے لفظ بولن پھر انہوں نے کتاباں قتل ہونے لگے. ہوں اگلے لفظ لکھ لعنت نہ حرام جاتے کی لکھے نے اگلے لفظ فشقت ثوبہا بی بی اپنے کپڑے پھاڑ دیتے. لطمت وجہہا منہ تے تھپڑ مارن لگ پئی. حسرت راسہا سر اپنا ننگا کر کے باہر آ گئی خیمے تو یزید کی فوج کے سامنے بے ہوش ہو کے رو رو کے ڈگ پئی. امام حسین پانی منہ تے سٹیا پھر چپ کے اندر لیا. اور میں کیا بڑوی دی لعنت پوے تواڈے تے. ایک تے پاسے دستے جو اتنے قطرہ پانی نہ نہیں سی علی اصغر نو دین واسطے ہن منہ تے سٹن واسطے کتھوں آ گیا. لکھ لعنت تواڈے کوڑ جوڑن تے لانتیا پنڈاں کو جوڑے. ناول نگار دیا پترا ناول نگاراں کو کسے او توجہ ہے دس کپڑے جدو بی بی پھاڑے گی او تے ننگی ہو گئی. ننگی ہو کے باہر گھراں دے وچ آ جانا تے منہ تے چپیڑا مارنی. ہن مینوں دسو بے حیائی بے غیرتی تے بے صبری کیڑی شے دا نام ہے؟ یہ لانتی آندے نے حسین دا گھرانہ صبر والا کنجرا منہ کٹ کے باہر پھر یہ حل صبر. کپڑے پھاڑ کے نعوذ باللہ من ذالک باہر آ گئی. یہ حیا ہے وہ کتے دے پترو تساں آل رسول تو لینا کی سی ہوئے. لکھ لعنت تواڈے پیسے کمان سے ایویں پیسے کمانے سن. میں قسم استاد بھی کر کے کہنا مسلیا جیڑی حسین نال زیادتی ظلم انہاں ملا پیراں کیتا ہے ایک کپڑا وچ زمین دی فوج ملعون نہیں کر سکتی. کنجروے تو میراسیاں نے بڑیاں بھی یہ کام نہیں کرن گی. کپڑے پھاڑ کے باہر سیر ننگا باہر. لکھ لعنت حرام دے. یہ تو گھرانہ ایسا کہ جس مبارک گھرانے میں سارے دسو جنہ دا نانا پاک آکھے اللہ میں تیرے رستے چ قتل ہوا پھر شہید ہوا پھر قتل ہوا پھر شہید ہوا پھر قتل ہوا پھر شہید ہوا. کیا اے حدیث امام حسین کے گھر نے نہیں سنی ہونی؟ لعنت سنن والے تے لعنت. وہ سنن والا کافرہ تینوں شرم نہیں ہوگی؟ علی پاک دے مبارک گھر پاک گھر دی بےزتی سن رہے جھوٹ سن رہے. کتے دے پتراں نوں بندہ پوچھے چلو ایک تے ہوے کوئی روایت ہے. کوئی مائی دلال میرا ہاتھ کھڑا ہے. کوئی مائی دلال اگر یہ مینوں صحیح روایت وکھا دے حسن روایت وکھا دے وہ صحیح تے جتھے رہی حسن روایت وکھا دے میرا نک وڈ دے نہیں تے میں سور دے بچے دی گردن وڈ دے. بڑے ویڈیو کی لینا سی بلیکی بلیکیاں مرے سن بندے پولیس کے ہاتھوں بھابیاں دے بندے مرے تو لشکر تبلا والے انہیں جا کے گھر میں بیبیاں کو بیان لے انہیں اگو بیبیاں کہنیاں اسی بڑے خوش ہاں ساڈا پتر چنگے راہ لگ گیا. لاکھ لعنت سورو اس کھاتے چ مرے تے خوش ہے رسول دے کھاتے چ خاندان مریا تے بی بی خوش ہونے دی بجائے وین پا کے تے سینے کپڑے پاڑ کے تے باہر لگی پھرتی ہے. معلوم ہویا قسم خدا دی میں یہو جہ کتاباں لکھن والے تے دیوان پہ
یہو جہ گلا بیان کرنے والے تے لعنتاں بھیجنا تے جڑا یہو جہ کنجرا تھلے حرام دے اہل بیت دشمن دے اوتے لعنت نہ بھیجے اس کنجر تے بھی لعنت بھیجنا دعا فرما جنہیں دوائی لینی ہوئے شوگر دی میرے ڈرائیور بابے اشرف کو بس الحمدللہ رب العالمین.